جی بھائی کا ایک سوال تھا کہ تراویح کے اوپر جو پیسے لیتے ہیں وہ جائز ہے کہ نہیں؟ مجھے معلوم تھا یہ سوال ضرور آئے گا۔ سوال بہت اچھا کیا آپ نے کہ معاوضہ علی التراویح جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ کو بتلا دوں کہ کوئی بھی جب حافظ قرآن بنتا ہے تو اس کے والدین کے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ اس حفظ قرآن سے ہماری معاشی حالت درست کرے گا، اچھا کرے گا۔ جیسا کہ عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو والدین اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ بناتے ہیں تو ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ فیوچر میں ہمارے بڑھاپے کا مضبوط سہارا بنے گا، ہمارے بڑھاپے کی مضبوط لاٹھی بنے گا، اور گھر کی انکم جو کم تھی اپنے ہنر، اپنے فن سے اس میں اضافہ کرے گا۔ جبکہ حافظ قرآن کے جو والدین ہوتے ہیں ان کی اس طرح کی سوچ کبھی نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا اس حفظ قرآن سے کوئی دھن یا دولت جمع کر کے مجھے دے گا۔ ان کی نیتیں بالکل خالص ہوتی ہے کہ بس ہمارا آخرت کا بہت بڑا سامان جمع ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے حبیب بھائی، جو بھی طالب علم یا جو بھی حفظ کرنے والا بچہ ہوتا ہے اس کے دماغ میں یہ بات کبھی نہیں ہوتی کہ میں اس حفظ قرآن کو کر کے دھن اور دولت کو جمع کروں گا۔ اسی طرح اگر آپ اس حفظ کرنے والے بچے سے پوچھیں گے کہ آپ قرآن کریم حفظ کیوں کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ اس قرآن سے وہ دھن یا دولت جمع کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ آپ اس کی محنتوں کو دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر پریشر کسی کام کا ہے تو وہ حفظ قرآن میں ہے۔ 3-4 سال صبح کے 4 بجے سے اٹھ کر ان کی جو محنتیں شروع ہوتی ہے رات کے 12 بجے تک وہ اپنے آپ کو سبق کے پارے میں، آموختے میں، ان سب ساری فکروں میں لگا کے رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہر دن اس کو اسی محنت کے ساتھ جوجھنا پڑتا ہے۔ اور حافظ بننے کے بعد اس پر ایک اور بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اس قرآن کریم کو باقی بھی رکھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، جس میں اسے بہت زیادہ فکر رمضان المبارک کی تراویح میں ہوتی ہے۔ اور رمضان میں ہمارے حفاظ کا جو پریشر اور جو ان کی فکر قرآن سے متعلق ہوتی ہے اس کا اندازہ صرف وہی حافظ لگا سکتا ہے جو مصلی پر کھڑے ہو کر رمضان میں تراویح سناتا ہے۔ پورے دن بھر تراویح میں پڑھے جانے والے پاروں کی فکر کرنا، جیسے جیسے عشاء کا وقت ہوتا ہے حبیب بھائی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ ان پاروں کو 20 رکعت میں تقسیم کرنے کا پریشر، ہر رکعت میں کتنا پڑھنا ہے اس کا پریشر، اس کی سیٹنگ، 20 رکعت کو ذہن میں رکھنا اور کون سی رکعت ہے اس رکعت کو بھی ذہن میں رکھنا، اور درمیان میں اگر کوئی سجدے کی آیت آ جائے تو اس کی کیا سیٹنگ کرنا، یہ سارا لحاظ حافظ قرآن کو بیک وقت مصلی پر کرنا پڑتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایک عام انسان اپنی 2 رکعت میں اتنا قرآن میں دھیان نہیں لگا سکتا جتنا ایک حافظ قرآن 20 رکعتوں میں اپنا پورا ذہن قرآن کریم میں لگا کے رکھتا ہے۔ وہ اپنا ذہن دوسری طرف لے جا ہی نہیں سکتا۔ اچھا، آپ دیکھیے اس تراویح کی فکر میں نہ تو وہ روزے میں زیادہ کھاتا ہے اور نہ مغرب کے بعد کھانے کا اہتمام کرتا ہے کہ کہیں زیادہ کھا لیا تو اس کو تراویح میں ڈکارے نہ آنے لگے، تراویح میں اس کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اتنی سب ساری تکلیفوں اور پریشر اور فکروں کے ساتھ میں ایک حافظ ہر رمضان میں مصلی پر جج رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک سوال آتا ہے کہ معاوضہ علی التراویح یجوز ام لا یجوز، جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ ارے میرے بھائی، قرآن کریم کا معاوضہ تم کیا، تمہاری اگلی 100 نسلیں بھی نہیں دے پائے گی۔ آپ ذرا سوچئے، بیت اللہ کو دیکھنے، اس کی زیارت کرنے کے لیے لاکھوں روپے ہم خرچ کر کے جاتے ہیں۔ وہ بیت اللہ ہے، اسے ہم گھر واپس نہیں لے کر آتے، وہیں چھوڑ کر آتے، اس کی برکتیں حاصل کر کے آتے۔ اور اس حافظ قرآن نے جو اپنے سینے میں کتاب اللہ کو سموئے ہوئے ہے، اس کی زیارت کتنی قیمتی ہوں گی ذرا آپ سوچئے۔ اتنے پریشر کے ساتھ ایک حافظ قرآن آپ کے سامنے مصلی پر اپنی کارکردگی کرتا ہے اور آپ کا سوال آتا ہے کہ معاوضہ علی التراویح جائز ہے یا نہیں۔ ارے میرے بھائی، اس کو آپ نے نام دیا ہے معاوضہ علی التراویح کا۔ ایک بھی حافظ قرآن آپ ایسا نہیں بتا سکتے جو رمضان سے قبل یعنی رمضان سے پہلے یہ ڈیل کر کے کہ میں قرآن سنانے کا اتنا معاوضہ لوں گا، اتنی اجرت لوں گا، ایک بھی حافظ قرآن آپ ایسا نہیں بتا سکتے۔
اگر آپ اس تکریم کو اس حافظ قرآن کی عزت میں جو ہدیہ پیش کرتے ہیں اسے معاوضے اور اجرت کا نام دیتے ہیں، تو قرآن کی صورتیں اور آیتیں سب تو متعین ہے، تو اجرت تو فکس ہونی چاہیے۔ کوئی کمی کوئی زیادتی قرآن کریم کی آیات میں نہیں ہے، سب ایک ہی جیسا قرآن سنا رہے تو سب کا معاوضہ ایک ہی جیسا ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے آپ خود بھی کوئی فکس اور طے شدہ معاوضہ نہیں دیتے۔ میرے بھائی، یہ اجرت، یہ معاوضہ نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کی عزت اور اس کی تکریم ہے، جس کا بدلہ ضرور انشاءاللہ اللہ آخرت میں عطا کرے گا۔ بے فکر رہیں۔